الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ یہ سوال کہ غزوہ ہند کے سلسلے میں میری کیا رائے ہے یا اس کا صحیح مفہوم کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے، کیا ہونا چاہیے، تو میں اس مسئلے کو اللہ کی توفیق سے واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اس میں احادیث وارد ضرور ہیں اور متعدد صحابہ کرام سے ہیں، لیکن اس میں سے کسی حدیث کی تصحیح متقدمین میں سننے میں نہیں آئی، نہ دیکھنے میں آئی۔ متاخرین میں سے بعض نے ان میں سے بعض حدیثوں کی تصحیح کی ہے، تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک زمانہ آئے گا جس میں میری امت کے لوگ ہندوستان پر حملہ کریں گے، وہ جہنم کے آگ سے محفوظ رہیں گے۔ ایک دوسرا گروہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دے گا، وہ بھی جہنم کے آگ سے محفوظ رہے گا۔ تو اس پیشنگوئی کو اس وقت فتنے کے طور پر سنا ہے کہ بعض جہاز سے پیش ہو رہے ہیں۔ مجھے تو کبھی کسی میڈیا میں یا کہیں ایسی جگہ مستند کتاب میں مستند مفتی کیا یہ چیز نظر نہیں آئی، ہندوستان میں تو بہرحال نہیں آئی، باہر کے حوالے سے لوگ کہہ رہے ہیں، تو وہ بالکل ہی غیر محل میں یہ بات کہی جا رہی ہے۔ ان حدیث سے استدلال کسی بھی طریقے سے اس طرح کے فتنے کے لیے صحیح نہیں ہے۔ اولاً یہ کہ حدیث کی صحت کا مسئلہ تھا، اس کو اگر صحیح مان لیا جائے تو یہ کہتے ہیں کہ ولید ابن عبد الملک کے زمانے میں یہ حملہ ہوا اور اس وقت راجہ داہر سے محمد بن قاسم کی فوجوں کا مدبھیڑ ہوا، اور وہ معاملہ ساری دنیا جانتی ہے۔ اور اس کے بعد کی جو لڑائیاں ہیں بادشاہوں کی، راجاؤں کی، وہ ایک راجہ دوسرے راجہ پر جیسے چڑھ دوڑتا تھا، اسی طریقے سے ایک بادشاہ راجہ پر دوڑتا تھا اور راجہ بادشاہ کے خلاف لڑتا تھا۔ بسا اوقات ہندو راجہ آپس کی لڑائی میں مسلمان بادشاہ کو بلا لیتا تھا، اور یہی اس کے برعکس تھا۔ تو یہ اس طرح کی لڑائیوں کو غزوہ ہند سے جوڑنا یہ بہت بڑی جسارت ہے اور کسی بھی طریقے سے صحیح نہیں ہے، یہ بات واضح ہونی چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر یہ حدیث صحیح ہے اور اس کی تناظر میں دیکھنا ہی ہے تو وہ واقعہ گزر چکا محمد بن قاسم کے زمانے میں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ہندوستان کس کو کہتے ہیں؟ ہندوستان تو اس وقت سندھ بھی اس میں داخل تھا، اور بصرہ کے کنارے تک کہا جاتا تھا کہ سب ہندوستان ہے، اور افغانستان اور ایران کے حصے، اور یہ سب ہندوستان تھا۔ تو اب یہ بتائیے کہ موجودہ صورتحال میں جبکہ ایران ایک الگ ملک ہے، افغانستان ایک الگ ملک ہے، وہ بھی مسلم، یہ بھی مسلم، اور دوسرا پاکستان بھی ایک الگ ملک ہو گیا جو صمیم ہندوستان ہے، بلکہ ہندوستان میں موجودہ ہندوستان میں آنے کے لیے اصل راستہ پاکستان ہی ہے، اگر عربوں کی طرف سے دیکھیں یا جس پیشنگوئی کی نظر میں روشنی میں کہا جا رہا۔ تو یہ کتنی محمل سی بات ہے، اور میں بہت واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ دو مسلم میں ہندوستان کے اٹوٹ حصے سے دو الگ حکومتیں جو بن گئی ہیں اس وقت، وہ دونوں ہندوستان کے خاص حصے ہیں۔ تو آپ کہاں غزوہ کریں گے، کہاں جہاد کریں گے، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ کہ ہندوستان میں پاکستان سے بھی زیادہ مسلمان ہیں، بنگلہ دیش سے بھی زیادہ مسلمان، افغانستان سے بھی زیادہ مسلمان ہیں، تو کیا مسلمان سے مسلمان کی آپ جہاد کریں گے؟ اور جہاد اگر ہے تو وہ تو کوئی مسلمان اگر کچھ کرتا ہے تو وہ غلط کام کرتا ہے تو اس کی بھی سرکوبی ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم کو مد نظر رکھتے ہوئے اس طرح کی فتنوں کی باتیں یہی نہیں کہ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کی مذمت ہونی چاہیے، اور اس طرح کا شوشہ چھوڑ کر کے کسی بھی ملک میں بدامنی پھیلانے کی کوشش کرنا، تشویش پیدا کرنا، یہ انتہائی درجے کی ناانصافی ہے۔ اور اس سے بڑی ناانصافی یہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیشنگوئی اگر ان کے نزدیک صحیح ہے اور بعض روایتیں صحیح ہیں، تو اس کو اس طرح سے فتنے کا بے محل استعمال کرنا اور تشویش پھیلانا، یہ جہاد کیا ہوگا، غزوہ کیا ہوگا، یہ سراپا فساد ہے، شورش ہے،
جس کی مذمت ہونی چاہیے اور اس کو کنڈم ہونا چاہیے. اسی لیے ہندوستان کے چاہے باہر کے کسی بھی مستند عالم مفتی نے یا تنظیم نے یا شخص نے یہ بات میڈیا یا کسی بھی کتاب میں اس کو نہیں کہا ہے. یہ چیزیں مجھے سمجھ میں آئی. اللہ جل شانہ توفیق دے، فتن و فساد سے محفوظ فرمائے ہمارے پیارے وطن عزیز کو بھی، اور ہر طرح کے امن و شانتی اور محبت و یکجہتی کے ساتھ رہنے کی اور قرآن و حدیث کو اس کے صحیح تناظر میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.